اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اور جس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف خوب دھکیلا جائے گا۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ قیامت کے احوال، فیوچر کے بارے میں ذرا سنتے ہیں، بلکہ میں تو اپنے شاگردوں کو یہ کہتا ہوں کہ کوئی خبر آتی ہے نا جیسے ٹی وی وغیرہ کے اوپر، تو اس میں اپنے آپ کو لے جائیں۔ مثال کے طور پہ کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، کسی کے گھر والے ایکسیڈنٹ میں مر گئے، سوچیں اگر ہمارے ہوتے تو، اور میں خود ہوتا تو کیا کیفیات ہوتی ہیں۔ جس وقت گاڑیاں ٹکراتی ہیں، جس وقت دیکھ رہے ہیں کہ موت تیزی سے آ رہی ہے، تو اس وقت لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، کس طرح چیخ پکار مچتی ہے، کیسے بیچارے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن راہ فرار حاصل نہیں ہو پاتی اور بیچارے ایک دم کٹ جاتے ہیں، پس جاتے ہیں۔ اگر میں ہوتا تو کتنا خوف ہوتا۔ اسی طریقے سے فیوچر کے بارے میں کہ یہ جیسے سامنے جہنم ہے، فرض کریں تصوراتی اعتبار سے آپ سوچیں، اور کفار کو دھکیلا جا رہا ہے جہنم کی طرف، وہ لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چہرے پر خوف کے آثار ہیں، رنگ اڑ چکا ہے، اور ہاتھ پاؤں تھر تھرا رہے ہیں، اور شدید قسم کا عذاب سامنے منتظر ہے۔ کیسی کیفیت ہوگی؟ اسی طرح ماضی کے بارے میں جو قوموں پہ عذاب نازل ہوا، تو یوں سوچیں کہ آپ کے سامنے عذاب نازل ہو رہا ہے، یا خدا نخواستہ عذاب اگر ہماری طرف متوجہ ہوتا تو کس طرح خوف محسوس ہوتا۔ تو یوں اگر آدمی آنکھیں بند کر کے 2-3 منٹ اچھی طریقے سے اپنے آپ کو اس ماحول میں لے جا کر سوچے، پھر آنکھیں کھولے گا تو اس کو بہت ہی چینج محسوس ہوگا۔ جو لکھنے والے ہوتے ہیں ان کو تو یہ کرنا ہی چاہیے، اور کرتے ہی ہیں، اور کرنا پڑے گا، کہ کرنا پڑتا ہے کہ پہلے کردار میں خود ڈوب جاؤ، پھر جب آپ لکھیں گے تو پھر آپ کی قلم کے اندر بڑی تاثیر ہوگی، پھر آپ کی زبان میں تاثیر ہوگی۔ ہم ہر چیز کو سرسری طور پہ دیکھتے ہیں۔ پرانے جو عذاب قوموں پہ نازل ہوئے سنیں گے، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکالا، کوئی چینج نہیں۔ خبریں سنیں گے، ہو یار اس کے ایسا ہو گیا، ایسے ختم۔ اس طرح قیامت کے احوال یا احوال جہنم ہم سن رہے ہیں، اس میں مطلب اس ماحول میں تصوراتی اعتبار سے جا کر نہیں دیکھیں گے، سطحی قسم کا، تو پھر طبیعتوں پہ اثر کیسے طاری ہوگا؟ سوچنا ہوگا، آدمی تفکر کرے، کیفیت کو زبردستی اپنے اوپر طاری کرے، پھر ایک وقت آئے گا کہ ہر چیز سے انسان اچھے انداز سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ اگر ان میں ہم ہوتے تو، کہ اب فیصلہ ہو گیا، سنا تھا نبیوں سے کہ جی ایک جہنم ہوگا اور اس میں ڈالا جائے گا، لیکن مشغول رہے، مذاق اڑاتے رہے۔ آج جب فرشتے پکڑ کر اور گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور وہ پلٹ کر اپنے ان لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ جو ایمان لانے کی سعادت حاصل کر چکے تھے، اور وہ اللہ کی رحمت کے مقام پہ کھڑے ہیں کہ شاید ان میں سے کوئی آگے بڑھ کے مجھے چھڑا لے، مجھے واپس لے جائے، کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں، اور سیدھا جہنم میں۔ اب جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، آپ سوچئے اس جلتی ہوئی آگ میں سانپ ہیں، بچھو ہیں، پیپ ہے، خون ہے، کیسا اس میں جا کے گریں گے، اور پھر ان کو ان کے مقام پر پہنچایا جائے گا کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اور سب کو علیحدہ عذاب ہوگا، ایسا کہ دوسرا اس کے سامنے نہیں ہوگا، کیونکہ سامنے جب کسی کے عذاب ہوتا ہے تو اس کو عذاب ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ جیسے ایک ساتھ بہت سارے لوگ مصیبت میں گرفتار ہوں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر حوصلہ سا مل جاتا ہے، لیکن اگر اکیلا ہو آدمی اور شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے اور کوئی دوسرا ایسا نظر نہ آئے تو پھر شدید تکلیف ہوتی ہے۔ تو جہنم میں ایسا ہی ہوگا۔ تو جب ہم یہ تصورات ذہن میں لے کر آئیں گے، ایک منظر کشی ہوگی تصوراتی اعتبار سے، تو پھر ایک خوف پیدا ہوتا ہے، پھر دل نرم ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ خلوت میں بھی بیٹھے ہوں گے نا، شیطان کہے گا یار بری حرکت کر لے، یہ گناہ کر لے، وہ گناہ کر لے، تو وہ جو آپ اس تصور میں ڈوبے تھے، جو آپ نے اس کا ایک اثر قبول کیا تھا، انشاءاللہ ضرور مدد کرے گا۔ یہ خوف سے پیدا ہوگا کہ نہیں یار میں اگر کر بھی لوں گا، پھر یہ بروز قیامت اگر اللہ ناراض ہوا، یہ گناہ نہ بخشا جا سکا، میں تائب نہ ہو سکا، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر مجھے بھی عذاب ہو گیا تو یوں پھر آدمی اس کے لیے گناہ سے بچنا اور اپنے آپ کو روکنا آسان ہو جاتا ہے۔